الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معراج کا مقصد کیا ہے، معراج کیوں کروائی گئی، اس کے کروانے کی وجہ کیا ہے۔ تو تحقیق کریں، ذرا چھان بین کریں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، نبی پاک کا فرمان سامنے رکھیں تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کہتا ہے پاک و ذات میں، اللہ کیا کہتا ہے، میں نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں نے سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کے بعد میں نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، نبیوں سے ملاقات کروائی، اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا پر لے کر گیا۔ اچھا بھی وجہ کیا ہے، کیوں لے کر گئے؟ دوسرے نبیوں کو زمین پر ہی معراج کرائی، سلیمان پیغمبر کو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کروا دی، اور کسی کو کنویں میں ڈال کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر اس کو معراج کرائی۔ تو اللہ پاک نے ہر نبی کو مختلف معراجیں کرائی ہیں، لیکن جو نبی کائنات کو معراج کرائی، ایسی معراج تو اللہ نے کروائی نہیں ہے۔ اور یہ نبی کائنات کا معجزہ، اللہ پاک نے اتنا معجزہ عطا کیا، اتنا کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ اور اس کا مقصد میں صرف بتانا چاہتا ہوں، معراج کا واقعہ تو بڑا لمبا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی بھی، میرا نبی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اس طرح کہہ لے، اللہ کیا کہتا ہے، مسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک۔ اچھا بھی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جانے کی وجہ اس لیے، مسجد اقصیٰ میں جب سٹاپ کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، مؤذن نے اذان کہی، جیسے بھی تکبیر کہنے والے نے تکبیر کہی، تو امامت کی باری آئی۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں آ رہا کہ میں ہوں سید ولد آدم، یہ جو ساری دنیا کا میں باپ ہوں، اور مجھے ہو سکتا ہے میں امامت کرواؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری عمر اتنی لمبی ہے، ہو سکتا ہے میں امامت کراؤں۔ یوسف علیہ السلام، سارے نبی اپنی اپنی جگہ پر سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جبریل کو حکم دے دیا، میرے جبریل، میں نے معراج اس لیے کروائی ہے تاکہ نبیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کا امام کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے قربان جاؤں اس نبی کے کہ اللہ نے صرف بتانا چاہا کہ میرے نبی جیسی کسی کو معراج نہیں ہوئی۔ سارے نبی اکٹھے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے امامت جو کروائی تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہے، امامت سارے نبیوں کو مقتدی بنا دیا۔ اللہ پاک نے اس کی امامت میں سب نے نماز ادا کی ہے۔ اس طرح کہہ لیں کہ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مقصد معراج کا جو اللہ پاک نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں پر میرا نبی چلا گیا، میں اپنے حبیب کو لے گیا، میں اپنے رسول پیارے کو لے گیا، میں نے اپنے نبی کو لے گیا، اس جگہ پر میں کسی نبی کو نہیں لے کے گیا، تو میں نے اس کا مقام بیان کرنا چاہ رہا۔ اللہ فرمایا وَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ فرمایا میرے نبی، آپ کی شان، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام میں نے بہت بلند کر دیا۔ بتانا چاہا، اللہ سے نے صرف یہی بتانا۔ فرمایا کہ میری نعمتیں بھی دیکھ لو میرے نبی، میں نے آپ کو نعمتیں کیسے کیسے دکھائی ہیں، جنت بھی دکھا دی، نبیوں سے ملاقات بھی کروا دی، 7 آسمانوں کی سیر بھی، اوپر بھی چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، کعبہ قوسین سے سب پہ جا کے اللہ پاک نے سب کچھ دکھا کے دنیا جہان کو بتا دیا کہ میرے محمد کی جو پرواز ہے، ایسی پرواز نبی نے کی، ایسی کسی نبی نے نہیں کی۔ سلیمان کا واقعہ بھی مشہور ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آسمان سے نیچے نیچے، زمین کے اوپر اوپر، لیکن اللہ پاک نے نبی کو جو معراج کروائی، نبی کی پرواز ایسی کسی کی پرواز نہیں ہے۔ نبی کائنات کی بڑی شان ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ نبی کائنات کی معراج جو ہے، اللہ پاک نے سیر کروائی، پیارے پیغمبر کو سب کچھ دکھا دیا۔ اس کا پیارا جو ہے، اللہ کا حبیب جو ہے، تو اللہ پاک نے بتانا تو یہ، اسی لیے تو رب نے نبیوں سے عالم ارواح میں بھی وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ میرے نبیوں، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اقرار نامہ جو ہے وہ میرے ساتھ کریں، تاکہ جو میرا نبی ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میرا رسول آ جائے، پھر اس کی تابعداری کرو گے کہ نہیں، اس کی اطاعت کرو گے کہ نہیں۔ سب نے کہا قالوا اقررنا، سب نے اقرار کر لیا۔ تو یہ اللہ
بتانا یہ چاہتا میرے نبیوں آپ نے بھی اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کی تابعداری کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ پاک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معراج صحیح طرح بیان کرنے کی اور توفیق اور ہمت عطا فرمائے.